أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكح لن يستنكف المسيح ابن أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے 175 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلے اس کا ترجمہ لن يستنكف المسیح، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھے گا کہ اللہ کا بندہ بنے، اور نہ مقرر فرشتے، اور جو کوئی شخص عار کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے تو وہ ان کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو پورا پورا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے عار کی اور تکبر کیا سو ان کو دردناک عذاب دے گا۔ جو لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی عار اور مددگار نہ پائیں گے، اے لوگوں بے شک آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہارے طرف واضح نور۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اسے مضبوطی سے پکڑا تو عنقریب ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور ان کو اپنی طرف سے سیدھے راستے پر پہنچا دے گا۔ یہ مختصر ترجمہ اہل ایمان کی جزا اور اہل کفر کی سزا کا ذکر ہے۔ اس آیت میں لکھا گیا ہے کہ نجران کے نصارہ کا جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے صاحب کو عیب لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے جو میں نے ان کے بارے میں کہی ہے اور وہ عیب ہے اور تم اس کو عیب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات کوئی عار کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بنے اور کہنے لگے کہ ہمارا خیال میں تو ان کے لیے یہ عار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ ہی کو اپنا اور سب کا رب بتایا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا۔ اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سورہ مائدہ کے اندر بھی بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس کسی بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اور وہ اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبادت کا اعتراف کرتا ہے، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے اس کی عبادت کا اقرار بھی بڑھتا جاتا ہے، اور ہر عارف کو اس بات پر فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ساری مخلوق سے بڑھ کر معرفت الہی کی نعمت سے مشرف ہیں، اور ان سب کو اس بات کا اعتراف ہے، اس بات پر ان کو فخر بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سید المخلوقات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنا بندہ بتایا اور اپنی طرف سے نسبت فرما کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ، ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ حقیقت میں کسی مخلوق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف کی بات نہیں ہے
کہ اسے بندگی کی نعمت حاصل ہو اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ جل شانہ نے وصف عبادت کے ساتھ یاد فرمایا تھا۔ سورہ صوات کے اندر ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ہاں یہ سب بندے اللہ کے بندے اس بات پر فخر کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے شرف کی بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور اس بندگی کے اندر انہوں نے کوشش اور جدوجہد کر کے اپنے آپ کو بہت آگے لے گئے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کو اپنے لیے ہار سمجھتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، اللہ ان لوگوں کو اپنے پاس جمع کرے گا اور پھر ان کی اس کی کیے کی سزا دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کے لیے بدلہ رکھا ہے جب یہ سب اللہ کے سامنے پہنچے گے۔ پھر نصارہ سے خطاب فرمان ان کے سارے عقائد کی تردید فرمانے کے بعد مسلمانوں سے آگے فرمایا، اے ایمان والو تمہارے پاس، اے لوگوں تمہارے پاس جو ہے میرا ہاں بے شک تمہارے پاس جو ہے میری دلیل آئی ہے، ہاں جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم نے اتارا ہے تمہارے طرف واضح نور اور برہان دلیل۔ نور سے مراد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ کا قرآن بھی ہے، جو قرآن جو ہے وہ بھی سراپا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی سراپا نور ہیں، اور آپ نے انسانیت کے اوپر محنت فرما کر اور ان کو جو ہے آخرت کا راستہ دکھایا اور جہنم سے بچنے کے طریقے بتایا، اور جنت میں جانے کے واضح طور پہ جو ہے آپ نے ان کو جو ہے دلائل دے کر راستے بتایا کہ آپ جنت کی طرف جائیں اور جہنم سے اپنے کو بچائیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ پاس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اسے مضبوطی سے پکڑا تو ان قریب ہم ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور ان کو اپنی طرف سے سیدھا راستے پر پہنچا دیں گے۔ اور جن لوگوں نے غلط راستے کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے راستے پہ چلنے کی اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔